حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جادوگر لونڈی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی لونڈی نے جادو کیا تو اس لونڈی کو قتل کر دیا گیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی موطا میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین سخت بیمار ہو گئی اور چارپائی پر پڑ گئی تھی۔ ایک آدمی آپ کے پڑوس میں آیا تو اس نے کہا کہ ام المؤمنین پر جادو کیا گیا ہے اور جادو بھی ہلاکت کا ہوا ہے۔ ام المؤمنین نے پوچھوا بھیجا کہ جادو کرنے والا کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک عورت ہے اور اس وقت وہ آپ کے پڑوس میں کہیں موجود ہے۔ اس وقت اس نے ایک بچہ اٹھا رکھا ہے جس نے اس عورت پر پیشاب کر دیا ہے۔ حضرت ام المؤمنین نے فوراً قریب کے گھروں میں ان علامات والی عورت کا پتہ چلایا تو آپ کی لونڈی ایک گھر میں ایک بچہ گود میں لیے بیٹھی تھی اور اس بچے نے اس پر پیشاب کیا ہوا تھا۔ جب اسے بلایا گیا تو اس نے اقرار کیا کہ واقعی میں نے ہی ام المؤمنین پر ہلاکت کا جادو کیا ہے۔ ام المؤمنین نے فرمایا کہ میں نے تمہیں مدبرہ بنا دیا تھا، پھر بھی تم نے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ مدبرہ اس لونڈی کو کہتے ہیں جس کے مالک نے اسے اپنی زندگی کے بعد آزاد کر دیا ہو۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے آزاد تو نہیں کیا تھا، صرف مدبرہ ہی بنایا تھا۔ ظاہر ہے کہ مدبرہ ہونے کے ناطے میری آزادی آپ کی وفات سے مشروط تھی، تو میں نے چاہا کہ میں جلدی سے جلدی آزاد ہو جاؤں اور میری آزادی کا ایک ہی راستہ تھا، آپ کی موت۔ سحر کا عجیب علاج۔ موطا میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ام المؤمنین کو جب پتہ چلا کہ یہ بیماری جادو کے ذریعے ہے تو آپ نے اس شخص سے پوچھوایا کہ اس کا علاج اور توڑ کیا جائے۔ اس شخص نے پیغام بھیجا کہ 2 ایسے کنویں تلاش فرمائے جو ساتھ ساتھ واقع ہوں اور جن کو ایک ہی سرچشمہ سے پانی مل رہا ہو۔ ان کے پانی سے غسل فرمائے تو سحر باطل ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایسے 2 کنویں تلاش کر کے وہاں سے پانی لا کر دیا۔ آپ نے ان کی پانی سے غسل فرمایا تو صحت یاب ہو گئے۔ امام بخاری اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت فرمودہ اس حدیث سے کئی شرعی احکام و مسائل واضح ہوتے ہیں، جن میں سے بعض کی طرف سرسری اشارہ کر کے ہم ساحر کے احکام پر گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ نمبر 1، سحر کرنے والی عورت کو قتل کیا جائے گا، حالانکہ مرتد عورت کو صرف قید کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ساحر عورت کی سزا مرتد عورت کی دنیاوی سزا سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 2، دنیا میں ایسے علوم و فنون موجود ہے اور قدیم سے مروج ہے جن کے ذریعے سحر کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، جیسا کہ باہر سے آنے والے شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے بغیر نشاندہی کر دی۔ نمبر 3، صاحب علم آدمی اگر دین اور شریعت کا پابند ہو تو اس کی تشخیص کو درست ماننے میں شرعاً کوئی حرج اور قباحت نہیں، وگرنہ ام المؤمنین جیسی صادق الایمان ہستی اس شخص کی بات پر کبھی اعتماد نہ کرتی۔ نمبر 4، ایسے علوم موجود ہیں اور قدیم سے رائج ہیں جن کے ذریعے سحر کرنے یا کرانے والے کا پتہ چلایا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس شخص نے ساحرہ عورت کی نشاندہی کی۔ نمبر 5، جس بندے کے پاس ساحر کی تلاش یا دریافت کا خصوصی علم ہو اس سے دریافت کرنے میں کوئی حرج نہیں، وگرنہ ام المؤمنین اس شخص سے خود یہ سوال نہ فرماتے۔